الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ عیسوی سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور اسلامی ہجرت کے سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ یہ 1444 کا پہلا مہینہ محرم شروع ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ مہینے سب اللہ تعالیٰ نے بنائے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے، جس طرح کہ بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت دی ہے۔ اب مسجد کا جو مقام ہے وہ اور جگہ کا نہیں ہے، جو بیت اللہ کا مقام ہے وہ اور جگہ کا نہیں ہے، جو مسجد نبوی شریف کا مقام ہے وہ اور جگہ کا نہیں ہے، جو قبلہ اول کا مقام ہے وہ اور جگہ کا نہیں ہے۔ جس طرح بعض مقامات دوسرے سے افضل ہوتے ہیں، اسی طرح بعض زمانے اور بعض اوقات اور مہینے بعض سے افضل ہوتے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں کہ جن کا احترام اسلام سے بھی پہلے مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ ان مہینوں میں آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، خاندانی دشمنیاں چلتی تھی اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اس دشمنی میں قتل ہو جاتے، لیکن اس مہینے کا احترام ایسا تھا، کوئی اپنے پاس سے گزرتا اور اس کے ساتھ خاندانی دشمن ہے، اس کے ساتھ خاندانی دشمنی چلتی آ رہی ہے، اس کو نقصان نہیں دیتے تھے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے، دوسرا ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، تیسرا ذوالحجہ کا مہینہ ہے جو اس سے پہلے گزرے۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے وہ ہے رجب کا مہینہ۔ تو ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص احترام دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے، منہا 4 حرم، ان مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرم محترم ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے محرم کا مہینہ، محرم کا معنی ہی احترام ہے، محرم کا معنی ہی عزت والا ہے، اور انسان کی ابتدا کا اثر انتہا تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چونکہ یہ نیا سال ہمارا شروع ہوا اور نئے سال کا پہلا مہینہ ہے تو ہم یہ اپنی ابتدا ٹھیک کریں تاکہ ہماری انتہا بھی ٹھیک ہو۔ اس مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو خاص کر کے بچانا۔ ایک خاص بات یہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسلامی سال کی ابتدا
محرم سے ہوتی ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ ہے، 6 محرم ہے اور 1444 ہجری ہے۔ یہ جو تاریخ کا سلسلہ چلا آیا، علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے تاریخ جو لوگ شمار کرتے تھے، آج کیا دن ہے، کیا تاریخ ہے، تو سب سے پہلے جو تاریخ شمار ہوتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر اترنے کے دن سے شمار ہوتی تھی۔ آج کون سا دن ہے؟ تو کہتے تھے جی آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تھے اس کے بعد سے آج جو ہے وہ 200 سال گزر گئے، فرض کریں 500 سال گزر گئے، اس طرح شمار ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، قوم ساری باغی ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر زمانے میں اللہ نے ایمان عمل والوں کو کامیاب کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ساری پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ کہتے جی کیا کریں جی، یہ سارے لوگ یہ نہیں کرتے، تو ساری دنیا کرتی ہے تو ہم نے کیا تو کیا ہوتا ہے جی؟ تو ساری دنیا پھر غرق بھی ہوئی ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ 80 یا 82 آدمی وہ بچ گئے جو ماننے والے تھے، باقی اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کیا۔ اللہ کا قانون ہے، ماننے والا ایک ہے تو وہ ایک کامیاب ہوگا۔ اب لاکھ ہیں یا کروڑ ہیں، غرق ہوتے ہیں تو غرق ہو جائے۔ اللہ کا قانون ہے، جو نہیں مانے گا وہ ہلاک ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، تو طوفان کے بعد سے پھر دوسری تاریخ وہاں سے شروع ہوتی تھی۔ یہ آج کون سا دن ہے، کتنی تاریخ ہے؟ تو کہتے تھے طوفان نوح کے بعد ابھی 150 سال گزر گیا، اس طرح تاریخ شمار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے آیا تاریخ کا مرحلہ کہ بھئی کیا تاریخ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ساری دنیا تماشا کر رہی ہے۔ ایک ابراہیم خلیل ہے اور ساری دنیا اس کے خلاف ہے۔ آسمانوں میں ہلچل مچ گئی کہ اللہ آپ کا خلیل جس نے اپنی ساری زندگی، اپنے بال بچے، اپنا مال، اپنا جان، سب کچھ اللہ آپ پر لٹایا، اور آج وہ وقت آیا ساری دنیا کفر جمع ہے اس کو ہلاک کرنے پر، اور آگ تیار ہے۔ علماء نے لکھا اتنی آگ تیار کی کہ اتنے کفر میں لوگ سخت تھے، کسی آدمی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا وہ نظر مانتا تھا، عورتیں خاص کر، اگر میرا فلاں مسئلہ حل ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنے من لکڑیاں دوں گی۔ وہ انبار لگ گیا، فرشتے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کیوں پریشان ہوتے ہو، جاؤ وہ میرا ابراہیم خلیل ہے، جاؤ اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے۔ آ گئے فرشتے، بارش کا فرشتہ، ابراہیم ہم حاضر ہیں، حکم ہو تو بارش برسا دیں گے، ساری آگ بجھا دیں۔ ہواؤں کا فرشتہ جبرائیل امین، اے ابراہیم سارے فرشتے آسمانوں میں آپ کے لیے پریشان ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو بتاؤ، کوئی حاجت ہو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں حاجت ہے لیکن آپ سے نہیں، حاجت اپنے رب سے ہے، اور میں آج یہی کہوں گا اپنے رب سے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ ہے ایمان۔ ابراہیم کہتا ہے کہ اے جبرائیل تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو رب تو میرا بھی اور تیرا بھی وہ ہے، تو وہ میرے لیے وہ رب کافی ہے، بس تمہارے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ حسبی اللہ، ایک اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اس لیے انسان پر حالات آتے ہیں، پریشان نہ ہوا کرے، جس کے پاس رب کا یقین ہے نا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ جن بیچاروں کا رب نہیں ہے یا رب پر ایمان نہیں ہے ان بیچاروں کی کیا زندگی ہے، ہم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، روتے ہیں اللہ یہ غم آپ کے علاوہ ہم کس کو سنائیں، اے اللہ تو یہ میری پریشانی دور کر دے۔
ایک آنسو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دیتے، کیونکہ رب ہم جیسے بھی ہیں لیکن بندے اسی رب کے ہیں، ہمیں یقین اسی رب پر ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ پر یقین 100% ہو، خامل کیسے بھی کیوں نہ ہو. حسبی اللہ، اللہ اکبر. ایک بندے کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حج کر رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی بندہ تھا، صاحب کرامت تھا. وہ کہتا لبیک، اور اوپر سے آواز آتی لا لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. جواب آتا کہ بندے تیری حاضری قبول نہیں ہے. تو ایک بندہ جو کئی سالوں سے اس کو وہاں مقیم تھا، دیکھ رہا تھا، ایک دن اس نے کہا او حاجی صاحب، تو اتنے زمانے سے یہاں آ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، تو کہتا ہے لبیک اور جواب آتا ہے لا لبیک، لیکن تو پھر بھی بار بار آ رہا ہے، تیری حاضری تو قبول نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا بھائی میرا کام تو یہی ہے جو میں کر رہا ہوں، میرا رب وہ میرا سچا رب ہے، میرا کام ہے اپنے گناہوں کی معافی رو رو کر اس سے مانگنا، اس کو منانا. اب وہ آگے اس کا کام ہے، میں تو اس کا در چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، خواہ مجھے کتنی مرتبہ لا لبیک کی آواز آئے. جواب آیا میرے بندے تیری پہلی بھی جتنی حاضریاں ہیں وہ بھی قبول کر لی، یہ بھی قبول کر لی. وہ کہتے ہیں اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں. تو حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے حکم دیا یا نارو کونی بردا، اے آگ، فرشتوں کو حکم نہیں دیا، براہ راست آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا. وسلامن علی ابراہیم، اور سلامتی والی کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم خلیل پر. بعد میں کہتے ہیں 40 دن اس آگ میں رہے. زندگی کے بہترین دن وہی تھے جو آگ میں گزرے. کہتے اس کے بعد اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا، ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا، سب کچھ جل گیا. اس کے بعد لوگ تاریخ شمار کرتے تھے، بھئی کیا تاریخ ہے؟ کہتے تھے ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا تھا ابراہیم خلیل اللہ کو، تو آج اس کے بعد 500 سال گزر گئے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا، کہتا تھا کتنا بڑا متکبر تھا، کہتا تھا آنا ربکم الاعلی، بھئی میں تم میں سے سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی مہلت دی مہلت دی. پھر جب اللہ پکڑتا ہے ایسا پکڑتا ہے، اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. اللہ نے غرق کیا فوجوں سمیت دریا میں، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پار کر دیا. اس کے بعد سے لوگ تاریخ شمار کرتے تھے، بھئی کون سی تاریخ ہے؟ یہ فرعون جو بدبخت غرق ہوا تھا اس کے بعد سے ابھی 200 سال ہو گئے. اور یہ جو 10 محرم ہے اس کا روزہ اس وقت سے آیا ہے جب پار ہو گئے. 10 محرم کا دن تھا یہ، جب فرعون غرق ہوا اور اتنا ظالم کہ 70,000 بچے اس ظالم نے ذبح کرائے بنی اسرائیل کے. تو بنی اسرائیل نے شکرانے میں روزہ رکھا کہ اللہ نے اس ظالم سے نجات عطا فرمائی. اہل کتاب روزہ رکھتے تھے. نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، یا رسول اللہ اس دن تو یہ اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ظالم فرعون سے نجات دی، آپ نے بھی حکم دے دیا روزہ رکھو. فرمایا ہاں تم ایسا کر لیا کرو، تھوڑا ان کی مخالفت ہو جائے، ان کی موافقت نہیں ہونی چاہیے، کافروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں 2 روزے رکھ لو. تو یہ 10 محرم کی فضیلت اس وقت سے ہے. کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ 10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ شہید ہوئے. حضرت حسین ہمارے سروں کے تاج ہیں، نواسہ رسول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کی فضیلت اپنا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ 10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی شان ان کی شہادت بھی محرم میں، اور 1 محرم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی شہادت ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے، اب سے یہ جو 2022 چل رہا ہے وہ تاریخ چل رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے
اللہ نے پہلے سے خوشخبری دے دی تھی، اے مریم ایسا بیٹا دوں گا قیامت تک لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوگا، اور ماں تیری گود میں کلام کرے گا، اور تو شادی نہیں کرے گی، شادی کے بغیر تجھے بیٹا دوں گا، میں رب ہوں جو چاہوں کروں۔ اب بیمار ہو گئی، ویرانے میں چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چشمہ میں نے جاری کر دیا، اس کا پانی پیو، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کی کھجور کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہم سارے راستے تیرے لیے آسان کریں گے۔ اب عیسیٰ پیدا ہو گئے علیہ السلام، لے کر آئی تو لوگ کہنے لگے یہ مریم، یہ تم کہتے تھے اتنی ولیہ ہے، بزرگہ ہے، اور دیکھو شادی اس کی نہیں ہے، بیٹا کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم یہ کیا ماجرا ہے؟ تیرا باپ بھی تو کوئی ایسا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی تو ایسی نہیں تھی، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اے مریم تجھ سے کوئی بات کرے گا تو نے زبان سے بولنا نہیں ہے، اشارہ کرنا ہے میرے بندے جس کو میں نے پیدا کیا، اپنا کلمہ بناؤں گا، اس کو اپنی قدرت کا نشانہ بناؤں گا، اس کو اشارہ کر دینا ہے۔ اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، اس بچے سے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے یہ تو دودھ پیتا بچہ ایسے کیسے بات کرے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے گے قال انی عبد اللہ، دودھ پیتا بچہ ہے، قال انی عبد اللہ، لوگوں کو بتا دیا مجھے خدا نہ بنانا۔ اب اہل کتاب نے ان کو خدا تک پہنچا دیا، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی خدا کا بیٹا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تین خداؤں میں سے تیسرا خدا ہے، تین مذہب ہیں، تین فرقے ہیں عیسائیوں کے۔ تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی بات یہ کہی انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا ہے۔ بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے یہ ابھی جو سن چل رہی ہے 2022، یہ پہلا تاریخ الگ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ابھی تک 2022 ہو گئی۔ یہ نبی علیہ السلام تک یہ سلسلہ تاریخ کا یہ چلتا رہا۔ نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 571 سال بعد تشریف لائے، یعنی یہ 571 سال کے سلسلے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پونے 6 صدیاں، پونے 600 سال، اس میں نبی کوئی نہیں آیا۔ تو جو لوگ حق دین پر تھے وہ عیسائیت پر، حق دین پر، توحید پر قائم تھے۔ پھر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے 40 سال نبوت سے پہلے ہیں، اور آپ کے 13 سال مکی زندگی ہے، یہ 53 سال بھی الگ ہیں، یہ جو ابھی 1444 گزر رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے، مکہ سے مدینہ آئے ہیں، یہ 1 ہجری وہاں سے شروع ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام کے 53 سال زندگی پہلے۔ اس کے بعد سے جب مدینہ طیبہ ہجرت کی تو ہجرت کو تاریخ کیوں بنایا؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ فیصلہ کیا ہے، سارے صحابہ کو جمع کر کے بھائی ہماری تاریخ کون سی ہونی چاہیے؟ تو سارے صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہوا ہجری تاریخ ہونی چاہیے، جو جب حضور ہجرت کر کے آئے۔ بہت وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ہجرت سے اللہ نے مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا کیا۔ اس سے پہلے مسلمان مغلوب تھے، مجبور تھے، اپنی بات بھی کسی کو نہیں کر سکتے تھے بیان۔ ہجرت جب ہوئی ہے اللہ نے فتوحات کے دروازے کھولے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی برکت سے مسلمانوں کو ایک مرکز عطا فرمایا، مدینہ طیبہ، وہ مسلمانوں کا مرکز جس سے ساری دنیا میں اللہ کا دین پھیلا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو آزادی سے عبادت کا موقع ملا، مکہ میں تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور اسلامی حکومت یہ ہجرت کے سبب سے قائم ہوئی، تو یہ ہجری کی ابتدا وہاں سے ہے۔ یہ 10 محرم کا روزہ بھی اللہ طاقت دے رکھنا چاہیے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو اسلام کے دشمن کرتے ہیں اس دنوں میں جلسے جلوس، ان میں شرکت کرنا مسلمانوں کے لیے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں حشر بھی ان کے ساتھ ہو۔ ایسے تماشوں کے لیے دیکھنے کی بھی مسلمانوں کو گنجائش نہیں ہے۔
اور غم میں پھر پریشانی آتی ہے، غم آتی ہے، غم آتا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے؟ صبر کرو۔ تو یہ نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا اور ماتم کرنا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جو غیر ہیں ان کا طریقہ ہے، اس غیر کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس دن میں لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، یہ نہ اللہ کے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ چاروں ائمہ میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اگر دین کا کام ہوتا تو وہ لوگ کرتے تھے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اس دن روزہ رکھو، عبادت کرو، اہل بیت کے لیے، اصحاب کے لیے، انبیاء کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔